أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ لڑکیوں کو تعلیم دینے کا کیا فائدہ؟ تحریر حسین شاہ۔ آمنہ ایک متوسط گھر میں پیدا ہوئی تھی اور ابھی وہ کافی چھوٹی تھی کہ اس کی والدہ نے اسے گھر کے کام پر لگا دیا۔ آمنہ کے دو بھائی تھے جو اس سے بھی چھوٹے تھے۔ وہ دونوں بالترتیب 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ آمنہ کے والدین نے شروع سے ہی اسے یہ کہہ کر سکول نہیں بھیجا تھا کہ تم لڑکی ہو، پڑھ کر کیا کرو گی۔ آمنہ صبح جلدی جاگتی تھی کیونکہ اس کے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے بھائیوں کا ناشتہ تیار کرنا ہوتا تھا تاکہ وہ سکول وقت پر پہنچ سکیں۔ پھر دن بھر میں اس نے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور گھر کی صفائی کرنی ہوتی تھی۔ آج حسب معمول آمنہ صبح جلدی جاگی تاکہ گھر کے کام جلدی شروع کر سکے۔ اگرچہ آمنہ ایک حوصلہ مند لڑکی تھی، پھر بھی بھائیوں کو سکول رخصت کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے والدین کی ناانصافیوں پر دل ہی دل میں رونے لگی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سکول جاؤں اور اپنے بھائیوں کی طرح علم حاصل کروں۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کے کسی ایک گھر کی نہیں، بلکہ اگر آپ تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں تو ایسے ہزاروں گھر آپ کو مل جائیں گے جہاں بیٹیوں کو نہ صرف ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے بلکہ ان سے غیر امتیازی سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ ان کو آغاز ہی سے پرائے گھر کا سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان مساوات کا درس ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ نہ دفن کرے اور اسے حقیر نہ سمجھے اور نہ اس کو بیٹوں کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد۔ اسی حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گئیں تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے سمجھا دیا کہ بیٹیوں کے حقوق پورے کرو گے تو کون سا انعام ملے گا۔ بیٹیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر ہم آج بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں گے تو ہم آنے والی ایک پوری نسل کی اصلاح کی بنیاد اسی وقت رکھ دیں گے۔ ہم ان کے حقوق ادا کر کے ان کو احساس محرومی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سنگین گناہ سے حفاظت کرے جو کہ ہمارے معاشرے کے کم پڑھے لکھے خاندانوں میں نہایت عام ہو چکا ہے، اور ہمیں ہماری بیٹیوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔